بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ویورز، فرینڈز اینڈ ویل وشرز، آپ کو علی بھائی کا پرخلوص سلام پہنچے۔ ذائقے من کے آپ کا اپنا پسندیدہ یوٹیوب کوکنگ چینل آپ سب حضرات کو خوش آمدید کہتا ہے۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے پاک اور بابرکت نام سے جو دلوں میں چھپی ہوئی نیتوں سے باخبر ہے۔ تو ناظرین، آج ہم نے جس ریسیپی کا انتخاب کیا ہے وہ انتہائی لذیذ ریسیپیز میں سے ایک ہے، تھوڑی مختلف بھی ہے اور ذائقے میں انتہائی لاجواب۔ جی ہاں، دہی دھواں گوشت، لذتوں سے بھرپور ریسیپی اور مشرقی کھانوں کی مکمل عکاسی کرتی ہے۔ یقین مانیے کہ اس کی خوشبو اور لذت کی تعریف کیے بنا آپ نہیں رہ سکتے۔ تو چلتے ہیں بغیر کسی وقت ضائع کیے اپنی ریسیپی دہی دھواں گوشت کی طرف۔ تو ناظرین، دہی دھواں گوشت بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم 2 میڈیم پیاز لیں گے اور اس کو بلینڈ کر کے اس کا پیسٹ بنا لیں گے۔ اس ریسیپی کے لیے ہم نے تقریباً 1 کلو بیف کا گوشت لیا ہے۔ اب ایک کوکنگ پاٹ میں گوشت کے ساتھ ہم دیگر مسالہ جات بھی شامل کریں گے، جو کہ کچھ یوں ہیں: 2 ٹیبل اسپون ادرک لہسن کا پیسٹ، 2 ٹی اسپون لال مرچ پاؤڈر، تقریباً 1.5 ٹیبل اسپون دھنیا پاؤڈر، 1.25 ٹی اسپون نمک۔ اب ساتھ ہی ہم پیاز کا پیسٹ بھی شامل کر کے ان تمام اجزاء کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے۔ جو پیاز کا پیسٹ بلینڈر میں رہ گیا تھا اس میں ہم نے آدھا گلاس پانی ملا کر اسے بھی کوکنگ پاٹ میں شامل کر لیا ہے۔ گوشت کو تقریباً 1.25 گھنٹہ پکانے کے بعد ہمارا گوشت تقریباً 90% گل گیا ہے۔ اب ہم اس میں ½ کپ دہی شامل کریں گے اور 1 ٹی اسپون ثابت زیرہ، اور اسے اچھی طرح مکس کر کے 10 منٹ کے لیے ہلکی آنچ پر مزید پکا لیں گے۔ اب اس اسٹیج پر ہم نے اس میں شامل کیا ہے تقریباً ½ کپ دیسی گھی۔ آپ ویجیٹیبل گھی یا آئل بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اب گھی کو اچھی طرح سے گوشت میں مکس کر لیں گے اور اس کی لڈ کور کر کے اس کو تقریباً 10 سے 15 منٹ کے لیے مزید بھون لیں گے تاکہ اصلی گھی کا اروما اور ذائقہ گوشت میں اچھی طرح شامل ہو جائے۔ گوشت اور گھی اب یکجان ہو چکے ہیں۔ اب اس اسٹیج پر ہم اس میں شامل کریں گے 1 ٹی اسپون ہوم میڈ گرم مسالہ۔ اس کے ساتھ ہی اب ہم شامل کریں گے 2 ٹیبل اسپون ہری مرچ، دھنیا، پودینہ، ادرک۔ پھر لڈ سے کور کر کے 3-4 منٹ تک اس کو دم پہ رکھ دیں تاکہ اس کا اروما گوشت میں شامل ہو جائے۔ اب دہی دھواں گوشت کے آخری اسٹیپ کی طرف آتے ہیں۔ 2 پیاز کو رنگ شیپ میں کاٹ لیں۔ ½ کپ دہی کے ساتھ ساتھ 2 ٹیبل اسپون ہری مرچ، ادرک، دھنیا اور پودینہ اس پر اسپرنکل کر لیں۔ گارنشنگ کمپلیٹ ہونے پر ساتھ ہی ہم اس کو کوئلے کا دھواں بھی دے دیں گے اور لڈ سے کور کر کے تقریباً 5-7 منٹ تک اس کو ہلکی آنچ پر دم دیں گے۔ یقین مانیے کہ اس کو دم دینے کے بعد آپ اس کے ذائقے کی تعریف کیے بنا نہیں رہ سکتے۔ تو فرینڈز، یہ تو تھی ہماری آج کی انتہائی لذیذ ریسیپی دہی دھواں گوشت۔ اب چلتے ہیں اپنے پروگرام کے آخری سیگمنٹ کی طرف، کام کی بات۔ 6 حروف پر مشتمل ایک چھوٹا سا لفظ، بھروسہ۔ جی ہاں، لیکن سمجھنے والے کے لیے اس کے معنی اور گہرائی انتہائی وسیع ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ بھروسہ کس پہ کیا جائے؟ عورت پہ؟ نہیں۔ مرد پہ؟ بالکل نہیں۔
دوست و احباب پہ ہرگز نہیں، رشتہ داروں پہ اس کا بھی جواب آپ کو نفی میں ملے گا۔ پھر آخر میں رہ جاتی ہے آپ کی اپنی اولاد، کیا آپ اس پر بھروسہ کر سکتے ہیں؟ اس کا بھی جواب نہیں، نہیں اور نہیں میں ہی ملے گا آپ کو، کیونکہ اولاد تو بذات خود رب ذوالجلال کی طرف سے زندگی کی سب سے بڑی آزمائش قرار دیا گیا ہے، تو اس پر آپ کیسے بھروسہ کر سکتے ہیں جو خود سب سے بڑی آزمائش قرار دیا گیا ہو؟ یقیناً پھر آپ اس اسٹیج پر سوچ رہے ہوں گے کہ زندگی ہے اسے گزارنا بھی تو ہے، کسی نہ کسی پہ تو بھروسہ کرنا ہی ہے۔ بالکل مجھے آپ کو اسی اسٹیج پہ لانا تھا تاکہ آپ یہ سوچیں اور اپنے آپ سے یہ سوال کریں کہ پھر کس پہ بھروسہ کیا جائے۔ مجبوری ہے، کسی نہ کسی پہ تو بھروسہ کرنا ہی ہوگا، لیکن یاد رکھیں کہ جس پر بھی بھروسہ کریں اپنی آنکھیں بند مت کر لیں، اپنی آنکھوں کو، اپنے کانوں کو کھلا رکھیں، کیونکہ اس دور میں کسی پر بھی اندھا بھروسہ بالکل نہیں کیا جا سکتا۔ یقیناً آج کے دور میں آپ کو ایسے لوگ مل تو جائیں گے، لیکن اتنی آسانی سے نہیں، آپ کو ڈھونڈنا پڑے گا، کیونکہ ان کی تعداد شاید آٹے میں نمک کے برابر بھی نہ ہو۔ انتہائی محتاط رہیں، ہر ایک پر بھروسہ نہ کر بیٹھیں، کیونکہ یہ بھروسہ ہی تو ہے جو کہ مارتا ہے۔ امید ہے کہ آج آپ میری اس کام کی بات پر ضرور غور کریں گے۔ جزاک اللہ خیر۔